مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، سبحان اللہ۔ نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو جو ہے وہ سنی ہو، یا آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسج سے وہ مدنی چینل کے آپ کا مدنی چینل پروگرام میں چلایا جائے، اور الحمدللہ اس پروگرام میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں ہزاروں لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں۔ میں یہ گفتگو تقریباً ہر سلسلے کے ابتدا میں جو ہے سید صاحب کرتا ہوں۔ یہ یوں سمجھے کہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے، میں ذاتی ایک کیفیت بیان کروں۔ ایک آپ کو پتہ ہے 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے ہمیں ایک میسج آیا تھا واٹس ایپ کے تھرو، کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں جو ہے وہ میسج کہ آسان نیکیاں، یہ ایک سیگمنٹ تھا سحری ٹرانسمیشن کا، اشفاق بھائی جو سلسلہ کرتے ہیں رمضان کے اندر، تو اس میں یہ سیگمنٹ تھا، اس میں روز ہی یہ سیگمنٹ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ اپنے سلسلے میں ہر سلسلے میں ایک والا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ اپنے سلسلے میں چلائیں۔ اچھا، 1 یا 2 ہفتوں سے تو یہ ریگولر چل ہی رہا تھا۔ آج جب میں چیزیں چیک کرنے کے لیے جب بیٹھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ الحمدللہ اسلامی بھائی جو ہمارے ہیں وہ نکالتے ہیں، اور انہوں نے نکالی۔ ایک جو مفتی حسان صاحب کی گفتگو ہے، عبدالحبیب بھائی کی ہے، راشد بھائی کی ہے، مہروز بھائی کی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار جنہوں نے یہ میسج کیا اور انہوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ کر دیا، اب میں یہ سوچتا ہوں کہ الحمدللہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ تو کم از کم جو ہے وہ اپنا دیکھ ہی جو ہے وہ اپنا رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں یہ سینڈ جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے۔ تو یہ جس نے میسج کیا ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو جو ہے وہ اپنا نیکیوں کا جو ہے وہ خزانہ۔ اچھا، پھر نام بھی اس کا آسان نیکیاں ہے۔ میں ذاتی طور پر عرض کروں، اس میں جو آج بیان کیا جا رہا تھا تو میں خود جس وقت وہ بول رہے تھے نا تو میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہو رہے تھے کہ یار میں بھی یہ فوراً کر لیتا ہوں، آسان جو ہے وہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جب سنیں گے تو اس لیے کنجوسی نہ کیا کریں، دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ اگر آپ کی کوئی فرمائش بعض اوقات ہم سے مس ہو جاتی ہے یا نہیں پوری کی جا رہی ہوتی ہے، آپ اپنا دروازہ جس کو میں نے عرض کیا کہ کھٹکھٹاتے جو ہے وہ راہ کریں۔ اس سے جو ہے وہ اپنا یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جس دن بھی جو ہے وہ اپنا اگر کسی وجہ سے کوئی چیز جو ہے وہ اپنا چل گئی تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے یہ نیکیوں کا جو ہے وہ خزانہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ کچھ کرے اپنے یار کی باتیں، کالا ہے یا گورا ہے مسلمان، ہمیں اس کی عزت کریں۔ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، افسوس بہت دور اللہ اللہ شہ اللہ کریں اتنا بڑھ دیے۔ السلام یا نبی، چمک تجھ سے آتے ہیں میں عزت تیرا مجھ کو، جتھے مدنی دا ڈیرا ہے
عرب میں ایک دیہاتی رہتا تھا جس کا نام تھا ابن جدعان. جو آپ کا کرم ہو یا رسول اللہ مدینے کو جائیں منگتے ہیں کرم دیتے ہیں جہاں بھر کے مصطفیٰ خیر الورا ہو. بیٹا دیکھنا ہے کیا؟ ابا کبوتر ہے. یا نبی سلام علیکہ ماشاء اللہ. جل کے آپ نے ملاحظہ کی. اچھا، ہم سے رابطے کے مختلف پلیٹ فارمز آپ کے پاس موجود ہیں. 034112555544 یہ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے. اس پر آپ میسج کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں آپ کے میسج جو ہے وہ موصول ہو جائیں گے. گزشتہ سلسلے میں جو کیے گئے میسج تھے وہ انشاءاللہ آج سلسلے میں پڑھے جائیں گے. پھر سید صاحب انشاءاللہ الحمدللہ فیس بک پر جو ہے وہ اپنا لوگوں کے کامنٹس جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور فیس بک کے ناظرین سے ہم ہر دفعہ ہی جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک، جہاں آپ ابھی اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو اس سے تو ہم مخاطب نہیں ہیں، شیئر کا بٹن جو ہے وہ اپنا ہوگا، اس کو آپ صرف ایک اپنی انگلی کے کلک سے جو ہے وہ اپنا دبائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ID پر یا آپ کے پیج پر جہاں پر بھی آپ جو ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ یہ لوگوں کو شیئر ہو جائے گا. اور ممکن ہے کہ اگر آپ سے ہزاروں لوگ وابستہ ہیں تو ان تک جو ہے وہ اپنا یہ پیغام جائے گا، اور میں بھی پاسبل جو ہے وہ اپنا کتنے لوگ دیکھنا شروع کر دیں. الحمدللہ اس سلسلے میں کیا مدنی چینل پر ویسے ہی الحمدللہ عز و جل آپ دیکھتے ہیں تو نیکی کی دعوت جو ہے وہ اپنا مسائل سکھانا، نعتیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے. تو آپ سے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہم سے مطلب کانٹیکٹ میں آنے کے بہت سارے ذرائع ہیں. نیکیاں کمانے کے حوالے سے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ آسان نیکیاں ہیں. آسان نیکی، تو آپ بھی آسان نیکی ایک بتا دیں نا یوزرز کو. سبحان اللہ. میں نے یہ بھی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس کو بھی سمجھیں، یعنی ایک شیئرنگ کا جو آپ کا شیئر کا بٹن ہے وہ آپ دبا دیں تو بظاہر یہ بھی ایک اعتبار سے نہ زبان سے کچھ ادا کیا، نہ کوئی محنت لگی، صرف ایک شیئرنگ کا بٹن دبا دیں. اور مدنی چینل پر جتنے بھی سلسلے آتے ہیں ان تمام سلسلوں سے آپ کے لیے درخواست ہے کہ آپ اپنی نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں. اور دیکھیں یہ فیس بک ایسا ہے کہ اس پہ پتہ نہیں کتنے لوگ آگے بھی شیئر کریں گے. اچھا، میں یہ بھی سید صاحب عرض کروں کہ ایک تو جیسے سلسلہ ہم ختم ہو جاتا ہے، میں خود ذاتی طور پر ایک دو دن تک بعضوں کا جو ہے وہ اپنا وہ دیکھتا ہوں نا اپنا مدنی چینل کے جو آفیشیل اس پر، تو الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ بعد میں بھی جو ہے نا وہ اپنا آ کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت لائیو وہ نہ جو ہے وہ اپنا دیکھیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ شیئر کر دیا ہو تو بعد میں بھی جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، سلسلے کا جو ہے وہ اپنا ہمارا ابتدائی جھلکیاں تو ہم نے آپ کو دکھا دی اور ہم سے رابطہ کرنے کے مختلف ذرائع آپ کو بتا دیے. مدنی چینل کا آفیشیل اب جو واٹس ایپ نمبر ہے 0308262600، اس پر جو ہے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پھر یوٹیوب پر یہ سلسلہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی آپ کے کمنٹس پڑھے جاتے ہیں. تو یہ مختلف ذرائع ہیں ہم سے رابطہ کرنے کے، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ آپ کی فرمائشیں اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے جو حسب معمول طریقہ کار کے مطابق کہ غلام رسول کا یا کنیز فاطمہ کا کوئی کارٹون آیا ہوتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو ابتدا میں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ ہمیں جو معلومات ہے کہ ہمارے سلسلے کے ویورز جو ہے وہ ہر قسم کا طبقہ جو ہے وہ ہے، بوڑھے جوان بچے یہ سبھی جو ہے وہ لوگ ہیں. تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو. تو آئیے جو ہے وہ بچوں کا کارٹون دیکھتے ہیں غلام رسول والا. اسید بھائی، اس دفعہ آپ کے ایکسپیریمنٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہے. گڑبڑ تو ہونی ہی تھی ببلو بھائی، آپ نے نظر جو لگا دی. اگر کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ دیا جائے تو نظر نہیں لگتی، مگر فیضان بھائی ہمیں ایسے ہی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے دل آزاری ہو سکتی ہے. سن لیا فیضان بھائی، چلیں اب سوری کریں. سوری ببلو بھائی. اسید بھائی ٹیکنیکل ورک کرتے ہیں اور ان کاموں میں یہ تو ہوتا ہے. جی بالکل،
ठहरिए उसैद भाई, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है, जो भी अहम काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर नहीं शुरू किया जाता वो अधूरा रह जाता है। तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अपना जहाज उड़ाइए, इंशाअल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उड़ गया, माशाअल्लाह। उसैद भाई, आसमानों में उड़ने वाले जहाज बहुत स्पीड से उड़ते हैं ना? कितनी ज्यादा आवाज होती है उन जहाजों की। ये तो कुछ भी नहीं है, रॉकेट तो इससे भी तेजी के साथ उड़ता है। ज़ू! मगर इस दुनिया की फास्टेस्ट थिंग लाइट है और रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ओह अच्छा, हम इस रफ्तार को तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। मगर इस रफ्तार से भी तेजी के साथ सफर हो चुका है। वो कैसे? जब हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सफरे मेराज पर तशरीफ लेकर गए थे, तो लाखों बल्कि करोड़ों सालों का सफर रात के बहुत थोड़े हिस्से में तय कर लिया था। सुभान अल्लाह। गुलाम रसूल भाई, मुझे भी इस वाक़े के बारे में सुनना है, प्लीज बताइए। घर चलिए फिर बताता हूँ। वाक़या मेराज कुछ इस तरह शुरू होता है कि रजब शरीफ की 27 तारीख के रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो अचानक छत खुल गई, तो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे आए। इसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा के पास ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए एक सफेद जानवर को हाजिर किया गया, जिसे बुराक कहा जाता है। बुराक? इस जानवर के बारे में तो टीचर ने भी बताया था, बहुत तेज सफर करता है ये जानवर। जी बिल्कुल। फिर बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ तशरीफ ले गए, जो मुसलमानों का किबला अव्वल है। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम करने के लिए तमाम अंबिया किराम मौजूद थे। यहाँ मस्जिद अक्सा में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों और रसूलों को नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर नूर की सीढ़ियों के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ तशरीफ ले गए। इट्स अमेजिंग। पहले आसमान से 7वें आसमान तक फरिश्तों के बाजुओं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैर फरमाई और बहुत कुछ देखा। और फिर 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बाजू पर सफर फरमाया। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है? ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है, जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें 7वें आसमान के ऊपर हैं। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से भी आगे बढ़े, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वही ठहर गए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे कैसे गए गुलाम रसूल भाई? बहुत जल्दी है आपको, थोड़ा सब्र कर लें। फिर रफरफ नाम की सवारी पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे तशरीफ ले गए और फिर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से मुलाकात की। सुभान अल्लाह। उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से अल्लाह पाक का दीदार किया और मुलाकात की, और उस वक्त वहाँ तीसरा कोई मौजूद न था। सुभान अल्लाह। उस मुलाकात में अल्लाह पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा और दुनिया जहां की सैर फरमाने के बाद वापस दुनिया में तशरीफ लाए। ये वाक़या मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान मौजज़ा है, और जिस बात को बताने के लिए मैंने ये वाक़या मेराज आप सबको सुनाया वो ये थी कि इतनी बड़ी और अजीम सैर चंद लम्हों में हुई थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, तो दरवाजे की वो जंजीर जो जाते हुए हिलने लगी थी, वो वापसी पर भी हिल रही थी, और जिस मुबारक बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, वो वापसी पर भी गर्म ही था। जरा सोचिए कि कितने कम वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा सफर तय किया और बहुत सी जगहों की सैर फरमाई। सुभान अल्लाह।
इस वाक़ये का जिक्र कुरान पाक में भी है, जैसा कि अल्लाह पाक सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने अपने खास बंदे को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसे अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। बेशक वही सुनने वाला देखने वाला है। तो ये था वाक़या मेराज। अब आप सबने इस वाक़ये को याद रखना है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला और फरमाइशों का सिलसिला जारी है। अल्ताफ़ भट्ट भाई हैं, कह रहे हैं कि सिप्तर भाई ने ये कलाम अरबिक में पढ़ा था, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मंबाउल लिस्सफ़ा, ये वाला कलाम पढ़ा था, तो ये कलाम सुना दें। और मदनी फ़ीस इन्होंने दी 50,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत। सुभान अल्लाह। इसी तरह एक मैसेज और है, हमज़ा यासीन है उकाड़ा से, कह रहे हैं कि खुले आँख सल्लल्लाह कहते कहते एपिसोड नंबर 2170 में हसन भाई ने ये कलाम पढ़ा था, आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए। ये कलाम सुना दे इंशाल्लाह 1000 मरतबा दुरूद पाक की नीयत, और साथ ही हफ्तावार रिसाला पढ़ने की भी नीयत पेश की है माशाअल्लाह। और महमूद भाई का स्टूडियो कलाम सुना दें, शाह दूल्हा बना आज की रात है। जुनेद भाई हैं, ये कह रहे हैं, और 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की उन्होंने नीयत पेश की है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये तो नाजरीन जो है वो अपना फेसबुक के जिन्होंने पढ़े, और जो हमारे नाजरीन हैं, हमारे आपके सबके ही जो है वो हैं, तो उन्होंने आपसे जो अशआर पूछ रहे हैं उसमें, और गुज़िश्ता हफ्ते आपको याद होगा काफ़ी सारा होमवर्क आपकी तरफ जो है वो बचा था। बाज़ों का मैसेज भी आया कि हम जो है वो आ रहा है कि नाराज़ हैं, तो हमने पूछा था तो बताया नहीं, तो इस तरीके से ये सब आज आपने पढ़ना है। एक आपने साया और रसूल पाक आपने ये पढ़ना है, ऐसा शेर, और फिर आपने एक ऐसा शेर सुनाना है जिसमें रमज़ान और मेहमान दोनों जो है वो आता हो। साया और रसूल पाक, ठीक है। और गुज़िश्ता हफ्ते सिलसिले के अंदर जो है वो जो हमारे पास मैसेजेस आए हैं, हमारा जो ऑफिशियल 034112555554 इसके थ्रू, उसमें जो है वो अपना कुछ मैसेजेस हैं वो मैं पढ़ देता हूँ इंशाल्लाह। 19 अगस्त 2023 को मदनी मुज़ाकरा नंबर 2243 में मेरा गिफ्ट निकला था, लेकिन अभी तक उसका राब्ता नहीं हुआ। तो इस पर मदनी मुज़ाकरे में, हाँ मदनी मुज़ाकरे में, वो अगरचे आपका डोमेन नहीं है, नहीं इंशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा भी ये भी ले लेंगे इंशाल्लाह। तो ये ज़रा 19 अगस्त का कह रहे हैं। और इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि हर प्रोग्राम में सामने टेबल पर मदनी अतियात बॉक्स जो है वो कह रहे हैं कि ये लगाया जाए या रखा जाए। क्या रखेंगे? क्या रखेंगे अभी देखें। मतलब मकतबतुल मदीना की इतनी प्रोडक्ट है कि हम मतलब अगर रसाले खाली रखना शुरू करें ना तो मेरे ख्याल में टेबल छोटी पड़ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ये है कि हर एक प्रोग्राम में कोई ना कोई एक चीज़, असल में देखें माशाल्लाह ये आपका एक मदनी जहन है, वरना बेसिकली तो एक हमारे इस्लामी भाई थे मकतबतुल मदीना के जो हमसे राब्ते में थे, तो वो अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो अपना चलवाने के लिए, रखने के लिए वो राब्ता जो है वो करते थे। तो ये वैसे इदारा जो है आम तौर पर करता है, और अपनी चीज़ों को जो है वो अपना सेल करने के लिए उसकी जो है वो अपना मार्केटिंग वगैरह ये कहलाती है। चलें जी, इसी तरीके से एक मैसेज आया था कि मुफ्ती हसन साहब से हमने का वो मैसेज आया था कि उनसे कलाम रिकॉर्ड करवाया जाए, और फिर आपने माशाल्लाह राब्ता भी किया था, और फिर उसके बाद हमने ये सोचा था, पूछा था कि भाई कौन सा कलाम, तो मैसेज जो है वो आया कि फ़िलहाल इब्तिदान तो मुफ्ती साहब से वो लम्याती नज़ीरों का ये वाला कलाम जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए। वाह क्या बात, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये सब SMS के थ्रू जो पिछले हफ्ते मैसेज आया था वो ये था कि तोशा और गोहर, ये ऐसा शेर आपने सुनाना है जिसमें ये लफ्ज़ जो है वो आता हो। तो वैसे हम तो हमारी चीज़ें मुख्तलिफ़ अंदाज में जो है वो चलती हैं, लेकिन मुझे वो जो बस एक मैसेज है ना वही वाला आसान नेकियों वाला, और मैंने जब आज चेक किया तो चेकिंग में भी वो इब्तिदान पहले नंबर पे था। तो बच्चों के अगर ये सेगमेंट को निकाल दें तो यानी नीयत ये है कि उसको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलाया जाए। मुफ्ती साहब भी हैं उसके अंदर, अब्दुल हबीब भाई भी हैं, मुख्तलिफ जो है वो मुबल्लिगीन। आपने जैसे फरमाया कि बच्चे भी हमारे व्यूवर्स हैं बहुत ज़्यादा, अगर बच्चों को दरमियान में रख लिया जाए, असल में
آسان نیکیاں بچے بھی دیکھ لیں، بچوں کے لیے پھر اور آسان ہو جائے گی انشاءاللہ اگر بچے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، پھر بچوں کی مطلوبہ چیزیں وہ درمیان میں رکھ لیں۔ یہ آپ یعنی ابتداً اصل میں بچے ہمارے پاس اور بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بچوں کے کلام وغیرہ ہیں کڈس مدنی چینل کے، تو وہ بھی ساتھ میں حصہ ہوتا ہے، لیکن بس ابتدا ایک ذہن بنا ہوا ہے چل رہا ہے تو جو ہے اس طریقے سے۔ تو آئیے اب آپ کو آسان نیکیوں والا سیگمنٹ دکھاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث مبارکہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، پیارے ہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزان، میزان عمل کے اندر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ پاک کو بہت پیارے ہیں۔ اس میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک کی رحمتوں کا، یعنی اس حدیث پاک پہ اللہ پاک کی رحمتوں کا ذکر اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ذکر کیا کہ کلمے اللہ پاک کو بہت پیارے ہیں، محبوب ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پڑھنے والے کو اللہ پاک بکثرت ثواب عطا فرماتا ہے، اپنی بارگاہ کے اندر مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک محبوب ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب یہ دو کلمے محبوب ہیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پڑھنا یہ بہت زیادہ مشکل ہو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، زبان پر یہ بڑے ہلکے ہیں۔ اب زبان پر ہلکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب کم ملے، میزان عمل کے اندر یہ ہلکے پھلکے ہوں، تو فرمایا نہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان میں جب یہ تولے جائیں گے تو بہت بھاری ہوں گے۔ دیگر احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر سبحان اللہ وغیرہ کہنے کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کو بھر ڈالتے ہیں، میزان کو بھر ڈالیں گے ثواب سے یہ کلمات کہنا۔ تو مختصر سے جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کی کوئی بات ارشاد فرمائے تو بندہ یہ تصور کرے کہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براہ راست اس کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کسی کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہی ہوگا کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے۔ تو یہ آسان نیکی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے اسے وضو بے وضو پڑھ سکتے، بالکل پڑھ سکتے۔ اس نیکی کا ثواب جو ہے اشفاق بھائی یوں سمجھ لیجئے کہ 2 یا 3 سیکنڈ لگیں گے، 76,000 نیکیاں آ جائیں گی نامہ اعمال میں انشاءاللہ عز و جل، جو بشارت ہے اس کے مطابق 76,000 گناہ معاف ہوں گے اور 76,000 درجات بلند ہوں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4,000 نیکیاں درج فرمائے گا اللہ تعالیٰ، 4,000 گناہ بخش دے گا اور 4,000 درجات بلند فرمائے گا۔ بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں، اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو 76,000 نیکیاں آ جائیں گی، 76,000 جو گناہ ہیں وہ محو ہو جائیں گے اور 76,000 درجات بڑھ جائیں گے اور برکت بھی ہوگی۔ تو جو بھی کام شروع کریں، جائز کام، ذیشان کام، اچھا کام، تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کریں، انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، مکمل بھی ہوگا اور یہ ثواب بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتنا پیارا جملہ ہے۔ واہ مولانا راشد صاحب، انتہائی آسان عمل ہے لیکن اس کی برکتیں بڑی ہیں، اور وہی جس طرح مہروز بھائی نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر وہ ایک نیکی اور ایک عمل نظر آتا ہے لیکن اس کے تحت ہزاروں نیکیاں بندے کے دامن میں آتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی یتیم کے بال آتے ہیں، ہر بال کے عوض اس کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ محبت کے ساتھ یتیم کے سر پر ہاتھ
پھیرنا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ صرف خالی ہاتھ پھیرنے کی یہ برکت ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں جو اس یتیم پر مال خرچ کرے، اس کی تربیت کرے، اس کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرے، تو اس کے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی ہمیں یتیموں مسکینوں کے ساتھ اس طرح کا بظاہر شفقت والا معاملہ بھی کرنا ہے، یعنی ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرنا ہے، اور اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق ان کے ہاتھ پر بھی کچھ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ نیکی میں آسان کر دیا اب دعوت اسلامی نے۔ دعوت اسلامی مدنی ہوم بنا رہی ہے، یتیم خانہ بنا رہی ہے۔ لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ یتیم کی کفالت میں کیسے کروں، کہاں تلاش کروں، پھر اچھی تربیت کیسے کروں۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے کام شروع کر دیا ہے۔ ایک شاندار مدنی ہوم بننے جا رہا ہے، آپ اس میں FGRF کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ مدنی ہوم کے لیے اسپیشلی بھی رقم دینا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کراچی کے علاقے نارتھ کراچی میں ایک اسٹیٹ آف آرٹ یتیم خانہ ہم بنانے جا رہے ہیں مدنی ہوم کے نام سے، اور پھر انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ یتیم اور لاوارث بچے نہ صرف وہاں رہیں گے بلکہ دین قرآن پڑھیں گے، اللہ نے چاہ عالم دین بنیں گے، ہم ان کو ہنر بھی سکھائیں گے، ان کو آگے جا کے جابز بھی کروائیں گے، یعنی وہ انشاءاللہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ ان کے تو پھر ماں باپ نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، تو ان کی پوری لائف کے لیے ان کے انشاءاللہ گروئنگ ہوگی۔ تو احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے، میرے آقا نے انگلیاں ملا کر فرمایا۔ تو یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اس میں ہمیں ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سید صاحب آپ یہ دیکھیں، ایک تو ہو گئی نیکی، آسان نیکی جو ہے وہ اپنا، پھر عبدالحبیب بھائی نے اس میں باقاعدہ ریفرنس دیا، یتیم خانہ بن رہا ہے، اس میں آپ ڈونیٹ کریں، اور یہ وہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جس وقت سلسلہ ہوا ہوگا گزشتہ رمضان میں بول کے ختم ہو گیا، اب ایک طرح سے دوبارہ ایک زندہ جو ہے وہ اپنا کر دیا اس گفتگو کو۔ اب یہ چونکہ الحمدللہ کلپ جو ہے وہ جائے گا، میں بھی پاسبل اس میں کتنے لوگ الحمدللہ ڈونیٹ جو ہے وہ اپنا کریں گے، اور دعوت اسلامی کو بھی جو ہے وہ اپنا اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جس بندے نے، اچھا میں آپ ہم دونوں ہی نہیں جو ہے وہ اپنا جانتے، کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو میسیج آیا تھا، الحمدللہ ہم نے پڑھا اس پر، اور اب چونکہ یہ ایک سلسلہ چل چکا ہے 3 ہفتوں یا 4 ہفتوں سے، تو جو ہے وہ اپنا یہ چل رہا ہے، تو اس لیے واٹس ایپ کے تھرو اس وقت بظاہر تو ایک نیٹ تو یوز آپ کا ہو ہی رہا ہے، لیکن میسیج کرنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں، اور پھر جو دوسرا ہمارا SMS کے تھرو ہے، تو اس میں بھی آج کل تو پیکیج جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، تو اس میں مطلب ہزاروں آپ SMS جو ہے وہ اپنا، بعض اوقات تو ہمیں جو جوابات کے SMS آتے ہیں، تو سید صاحب ایک نمبر سے بعض اوقات ایک ہی بندہ وہ جو ہے وہ جواب میں 6 8 10 دفعہ جو ہے وہ اپنا وہی ہے کہ پیسے نہیں لگتے نا، پیسے اگر یوں بھی ہے کہ وہ ایک دفعہ پیکیج کروا لیا آپ نے، تو کال کا، تو واٹس ایپ کا، تو نیٹ کا، تو اس میں SMS بھی ہزاروں کی تعداد میں مل جاتے ہیں، تو وہ اس لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ ہمیں اس سلسلے میں جو ہے وہ میسیج کرنے کے حوالے سے گویا کہ کنجوسی جو ہے وہ نہ کریں۔ اب دیکھیں نا، مجھے تو ابھی بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک ہم عام طور پر بولتے ہیں کہ آپ نے کوئی سلسلے میں کوئی مدنی چینل کی اسکرین پر کوئی ایسی چیز دیکھی ہو، اب جس نے دیکھی ہو دماغ بھی اس نے کام کیسے کیا ہوگا کہ رمضان المبارک میں، اور وہ رات کی ٹرانسمیشن میں آسان نیکی ایک سیگمنٹ تھا، وہ آپ جو ہے وہ چلائیں، تو اس پر جو ہے وہ غور کرتے رہا کریں۔ الحمدللہ یہ بھی یوں سمجھیں کہ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں جیسے لوگ، لیکن جو ہے وہ اپنا یہ نیکیاں آپ کے لیے کمانے کا بھی جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے۔ چلیں سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ کے کچھ مزید میسیجز ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنا میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک SMS آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے خاندانی رشتہ جو ہے وہ پوچھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مہربانی ان کی، انہوں نے لکھ کر بتایا کہ آپ سے کون سا رشتہ پوچھنا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے سید صاحب، جب میں نے اس کو پڑھا اور میں لکھ کر بھی لایا ہوں، صرف وہ لکھنے گھبرائے نہیں، پوچھنا نہیں ہے میں نے آپ سے، انہوں نے ہمیں ہی نہیں بتایا یعنی کہ بھائی یہ بنے گا کیا، تو اب میرے کو بتائیں۔ تو ان سے پوچھنے سے پہلے تو یہ تو میرے لیے جو ہے وہ اپنا کسوٹی ہو جائے گی نا۔ اس میں پتہ ہے ایک بار کیا ہوا تھا، ایک بار ایسا ہوا تھا کہ عبدالحبیب بھائی کے لیے نا کسی ناظر نے مجھے واٹس ایپ کیا کہ عبدالحبیب بھائی سے یہ پوچھے نا، اور اس کا جواب بھی لکھ کے بھیج دیا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک بیٹے میں نے اس کو رشتے کو بنایا، میں نے کہا بنتا کیا یہ، وہ غلط بنا ہی نہیں تھا وہ۔ اچھا، میں نے پھر ان کو بھیجا، میں نے کہا بھائی آپ بھیج رہے ہو، لاکھوں ویورز دیکھیں گے، عبدالحبیب بھائی کو ہم مطلب چل رہا، ہماری چل رہی ہے، آپس میں چل رہی ہے، لیکن پھر بعد میں اگر یہ درست نہ نکلے تو ہماری جو چلے گی نا وہی چلے گی۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ ناظرین پر آنکھیں بند کر کر اعتبار بھی نہ کیا جائے۔ اب وہ انہوں نے کہا آپ کی مامی کے، شوہر کے، کزن کے، چچا کے، جیڑ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں تو بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، سارے اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں بہت یہ لوگ۔ تو میں نے کوشش بھی نہیں کی نا، مطلب جس طرح آپ تو بولا نا آپ نے بنانے کی،
تو میرے کو تو ویسے ہی اتنا مشکل لگ رہا تھا، تو میں نے جو ہے وہ اس پر بس صرف لکھنے کی حد تک توجہ دی ہے. چلیں جی. فیس بک پر ایک میسیج ہے، ایک بیٹے کی فرمائش ہے، ارے واہ. اور لکھا ہے اس کے اوپر کہ سپتر بھائی کا 2023 میں پڑھی ہوئی منقبت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا دیں، اور مدنی فیس 1000 مرتبہ درود پاک. اسی طرح ایک میسیج اکبر حسین بھائی، اور وہ یہ ہے کہ آپ سے ایک ناقص مشورہ ہے کہ ایک سلسلہ ایسا ہونا چاہیے جس میں مدنی چینل کے شروع میں جو پروگرامز ہوئے تھے اس کے شارٹ کلپس دکھائے جائیں، چلائے جائیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے خاص کر کے وہ سلسلہ انہوں نے کہا ہے کہ مقامات زیارت مقامات مقدسہ، ٹھیک ہے، اوکاڑا سے ہیں حمزہ یاسین، انہوں نے مدنی فیس تو دی نہیں ہے، لیکن کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگر یہ مدنی فیس دے دیں تو آپ؟ اصل میں یوں تو آپ دیکھیں مدنی چینل کو آلموسٹ تقریباً 15-16 سال ہونے کو آئے ہیں، تو بہت زیادہ پرانے پروگرام، تو چونکہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ چینج جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پرانی اب ہم کسی بھی جو ہے وہ اپنا وجہ سے نہیں جو ہے وہ چلا پاتے. ایک تو یہ جو ہے وہ اپنا رکاوٹ آئے گی بہت زیادہ پرانے سلسلوں میں، اور وقت کے ساتھ تبدیلی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہماری بہت سی جو ہے وہ پالیسیز ہوتی ہیں، تو یہ شاید ایک رکاوٹ ہوگی. بہرحال اس میں جتنی پاسبلٹی ہوگی تو ہم انشاءاللہ کوشش جو ہے وہ کریں گے. ابھی فی الحال ہم آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں، اور اشفاق بھائی نے یاد خدا و مصطفیٰ میں جو ہے وہ پڑھا تھا، اللہ اللہ کریے تے آنگل بندی ہے، کامل مرشد پڑھیے تے آنگل بندی. چلیں. اللہ اللہ کریے تے آنگل بندی ہے، اللہ اللہ کریے تے آنگل بندی ہے، کامل مرشد پڑھیے تے آنگل بندی ہے. اللہ 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 اللہ. عقل مندانوں دنیا سوچا لے ڈوبیاں، عقل مندانوں دنیا سوچا سے ڈوبیاں، عقل مندانوں دنیا سوچا لے ڈوبیاں، عقل مندانوں دنیا سوچا لے ڈوبیاں. مرشد دے سنگ چلیت چاندل چاندی ہے، اللہ 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 ہولیاں زربازاں کے سینے سے، اللہ ہولیاں زربازاں کے سینے سے، اللہ ہولیاں زربازاں کے سینے سے، سینہ روشن کریت چاندل پڑھتی ہے. اللہ 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 اللہ. مرشد دم حق دے رستے پا دینا، مرشد دم حق دے رستے پا دینا، مرشد دم حق دے رستے پا دینا. پیر سنبھل کے دھریے ٹانگل ٹاندی ہے، اللہ 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 کریت ٹانگل بندی ہے، کامل مرشد پڑھیت ٹانگل بندی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی سید صاحب کچھ اشعار سنانا چاہیں گے، ورنہ اس دفعہ پھر ہوم ورک آپ جو ہے وہ گھر لے جائیں گے. ہاں، اور ابھی آپ فرمائشیں پوری کریں. نہیں، یہ بھی فرمائش ہے جو ہے بعض بیچاروں نے جس فرمائش کی آپ تیاری کر کے لائیں وہ فرمائش وہ بھی جو ہے وہ اپنا پوری کرتے ہیں. اصل میں یہ آپ ہر دفعہ ہوم ورک گھر لے کے جاتے ہیں اور گھر سے کام کر کے جو ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں. میں نے سنا ہوا نا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا، تو میں یاد کر کے ہی نہیں آتا کہ چھٹی مل جاتی ہے. اچھا، چھٹی مل جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ کوئی شعر اگر آپ کے نہیں ہے تو پھر ہم اسکرین پر آپ کو کچھ دکھانے لگے ہیں. دکھائیں جی سید صاحب سے آج ہم کیا جو ہے وہ پوچھنا ہے. واہ، ارے شروع میں لفظ لگا دے میم آپ نے. ہے میم شروع میں لگ گیا، یعنی یہ دیکھ لیں کہ ہم نے الف واو یا
ایسا بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم ایسا ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس میں الف واو یا نہ ہو، تو اس میں آپ چاہیں یا نہ چاہیں جو آپ چاہیں یا لگائیں، اس میں یا ہے تو لگائیں، غلطی ان کی بھائی جان، واو لگا دیں پھر. لگائیں، غلطی. اچھا آپ نے ڈبل گیم کھیلا میرے ساتھ، ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. واہ. ہاں سین ہے اس میں. بہت تیزی سے آپ جا رہے ہو، مطلب کچھ رہ گیا، مطلب چلیں لگائیں غلطی، یعنی کچھ رہ گیا سے مراد یہ ہے کہ واو اور یا تو لگا لیا، ہر دفعہ آپ ایک چیز لگواتے تھے تو وہ آپ نے چھوڑ دیے. وہ لگاؤں تو پھر بھی زیرو نہ لگ جائے نا کہیں. یار میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، کچھ الف لگائیں. ایسے تو میں آپ کو سین نہیں ہے اس میں نا. سین نہیں ہے. اچھا کیا آپ مستجار تو نہیں ہے، یہ بنتا تو ویسے ہی ہے مستجار بھی ہے لیکن اچھا چلیں یہ ایک اشارہ تو دینا ہی ہوتا ہے نا 3 غلطیوں کے بعد، تو یہ ایک نام ہے بیسیکلی. پھر پورا بتانا کہ کسی بزرگ کا نام ہے یا ارے کس کا یہ نام. اتنا مطلب یہ تو پھر وہ ہو جائے گا نا، مطلب آپ یہ بھائی سمجھ کتاب کا بھی نام ہوتا ہے، فروٹ کا بھی نام ہی ہوتا ہے. اب نام کون سا نام ہے یہ؟ جی یعنی یہ کسی فرد کا ہی جو ہے وہ نام ہے، یہاں کتاب اور دیگر مقدس مقام اور وہ نہیں ہے. اور تو آپ سید صاحب مدد کی تلاش میں جو ہے وہ ہیں. فیس بک والے جو ہے ناظرین آپ کی مدد تو ویسے کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہماری بھی قوم جو ہمیں جواب دیتی ہے وہ بھی نہیں پہنچی. اصل میں آپ نے بیچ میں کچھ لگوایا ہی نہیں ہے. لگوایا ہی نہیں ہے نا. ہاں چلو ایک غلطی تو اور کریں، اس کے بعد پھر مزید نام ہے. اور آپ اٹکے کیوں؟ بولے آپ یعنی یہ جن کا نام ہے نا ان سے آپ کی ملاقات رہی ہے. واہ. چلو بس حیات ہے نہیں کہ ظاہری حیات سے متصف ہیں. یہ کوئی ضروری ہے؟ مطلب آپ سے جنہوں نے بھی ملاقات کی ہے یا جنہوں نے جو ہے وہ آپ کو شرف بخشا ہے، تو کیا وہ دنیا میں اب تک زندہ ہی رہیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. آپ تو خود کفن دفن کی ایک مجلس میں بھی رہے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو کفنایا دفنایا بھی ہے. اچھا مجھے بہرحال ایک میسج جو ہے وہ موصول ہوا ہے اور نام انہوں نے صحیح. لیکن اگر یہ مدینہ ہے تو مدینہ نہیں، میں نے کہا فرد کا نام ہے. آپ کی ملاقات ان سے جو ہے وہ ہوئی ہے. اب دیکھو نا آپ مطلب یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ ظاہر ہے کہ وہ انتقال زندہ ہی ہوں، ضروری نہیں ہے، تو پھر اس کا آپ ایسا کام کریں کہ اس میں شین لگائیں. شین لگائیں تو مجھے لگتا ہے کہیں سے مدد آئی ہے، خود پہنچے. تا لگائیں اس میں. تا لگائیں. واہ. قوف لگا دیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. کیا بات ہے. مشتاق حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ ایک آپ کو میں نے ویسے اگر چاہتے نا آپ اگر تو ابھی جب آف ایئر میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو ایک شعر پر ہم نے تذکرہ کیا تھا. میں یوں سمجھے کہ آپ کو مزید ہنٹ جو ہے وہ دیتا، لیکن ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ پہنچ گئے. چلے جی سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. آپ کو اب ہم ایک کلام جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں. کھلے آنکھ صلی علیہ میں جو ہے وہ اویس بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے، اور یہ غالباً شاید یہ پنجابی کلام ہے. جتھے مدنی دا ڈیرا ہے، یہ کیا ہے پنجابی یا سرائی کی کلام ہے شاید. ٹھیک ہے جی آئیے دیکھتے ہیں. جتھے مدنی دا ڈیرا نہیں جندڑی چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا نہیں جندڑی چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا نہیں جندڑی چلیے، ایتھے کوئی نہ تیرا نہیں جندڑی چلیے، جتھے مدنی دا ڈیرا جتھے مدنی دا ڈیرا
تیرا نہیں جندڑی چل چلیے اسا جانا مدینے نو ملیا عربی لگینے نو اسا جانا مدینے نو ملیا عربی لگینے نو گویا شوق بدھیرا نہیں جندری چل چلیے گویا شوق بدھیرا نہیں جندری چل چلیے چلیے شیر مدینے نو چلیے شیر مدینے نو چلیے شیر مدینے نو شیر مدینے چلیے جتنے مت ٹھاٹھا وادیاں شیر مدینے چلیے جتنے مت ٹھاٹھا وادیاں جیت مدنی دا ڈیرا نہیں جندری چل چلیے. ماشاء اللہ. ہم اپنے ناظرین کو ایک آپ سمجھ لیں ایک طرح سے خوشخبری ہی ہے الحمدللہ. ہمیں ایک میسیج جو ہے وہ موصول ہوا کہ کل صبح کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں پروگرام کے اندر الحمدللہ عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ آ رہے ہیں اور میسیج کرنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں اس کی تشہیر اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ ناظرین کو بتا دیں کہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور میں بھی پاسبل کہ شاید ان کو یوں نہ پتہ جو ہے وہ چل سکتا کہ اگر ان کا پرومو بھی چل رہا ہے یا کسی اعتبار سے تشہیر ہو بھی رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ان تک پیغام پہنچتا. تو جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تو کل عبدالحبیب بھائی صبح سلسلے کھلے آنکھ میں آ رہے ہیں اور ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں الحمدللہ کب جو ہے وہ بلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سمجھے کہ انتظار آپ کا از جلد جو ہے وہ ختم ہوگا انشاءاللہ. واہ کیا بات. ٹھیک ہے. مزید جو ہے وہ آپ کے میسیجز انشاءاللہ. دیکھیں یہ اگرچہ مہمان ہمارے ہیں لیکن جن لوگوں کی فرمائشیں ہیں تو وہ مہمان جب آتا ہے تو اس کو کوئی تحفہ بھی تو دیا جاتا ہے. جی جی. تو آپ مدنی فیسوں کی مطلب وہ لگا لیں کہ بھائی عبدالحبیب بھائی ہمارے سلسلے میں آئیں ان کی فرمائش پر آئیں تو ہم 12 دینی کاموں کی 8 دینی کاموں کی نیتیں پیش کریں انشاءاللہ. تو یہ کہ ہم عبدالحبیب بھائی کو دیں گے کہ بھائی آپ ہمارے سلسلے میں آئیں تو پھر انشاءاللہ بار بار پھر ہو سکتا ہے کہ ان کا مدینہ اور یہ بھی ہے. اور آپ جو ہے وہ کوشچن بھی عبدالحبیب بھائی سے جو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کر دیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم جمع کر لیں گے. اچھا جی. ایک اور مطلب آپ کو سپتر بھائی کے کلام کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی اور اسٹوڈیو کلام تھا السلام یا نبی. تو جنہوں نے بہرحال وہ فرمائش انہوں نے تو دوسرے کی ہے تو وہ اگرچہ کچھ عرصہ پہلے ہم چلا چکے ہیں لیکن فی الحال ابھی اس پر گزارا کریں اس کو بھی انشاءاللہ عز و جل چلائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. واہ. السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام. رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے. رب کے پیارے راج دلارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے. اے دامان رحمت والے تم پر لاکھوں سلام. السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی یا نبی السلام. دے دیے تم کو اپنے خزانے رب عزت رب اولا نے. دے دیے تم کو اپنے خزانے
رب عزت رب اولا نے دونوں جہاں کی نعمت والے تم پر لاکھوں سلام السلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ مصطفیٰ 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 منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في يدفه لليتامى دفاع مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه ماشاء اللہ. سید صاحب ایک آپ نے شعر سنانا ہے جس میں لفظ تجلی آتا ہو اور اب کچھ سنانا شروع کر دیں ورنہ ناظرین جو ہے وہ ہاں آپ کو تو کیا کہیں گے وہ پھر ہم سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ سید صاحب سے آپ نے پوچھا نہیں تو یوں نہیں کیا. دو ہمارے پاس. اچھا نہیں وہ صحیح ہے وہ وہاں تو کب تک جائیں گے. ایک آپ نے ایسا سنانا ہے یہ پچھلے ہفتے واٹس ایپ کے تھرو آیا تھا شاد شاد ہاں لفظ شاد آپ نے جو ہے وہ سنانا ہے. ٹھیک ہے اب ہم چل رہے ہیں. مخصوص شعر تو نہیں ہے نہیں مخصوص نہیں ہے. تجلی بھی نہیں ہے کوئی ایسے تجلی والا تو انہوں نے بہرحال جو ہے وہ دیا ہے. فی الحال ہم آپ کو جو ہے وہ ایک کلام سنانے جا رہے ہیں. آصف بھائی اور اشفاق بھائی نے مل کر جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے اور اس کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی. میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. جس گھر میں گھڑی بھرڑی لیے جلوہ ہو میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے میرے تم خواب میں آؤ
کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اب میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی کاش کبھی ایسا بھی ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت سے جگا جاؤ ماشاء اللہ. جی سید صاحب کچھ اگر سنانا چاہیں تو اختیار ہے آپ کو. انشاءاللہ دو شعر آپ کو جو آپ نے ابھی دیے ہیں، ٹھیک ہے، تجلی اور شاد، انشاءاللہ سناتے ہیں. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. اور تجلی جی. یہ شان پائی سعادت ہے، مالک نے عطا کی زیارت ہے، یہ شان پائی سعادت ہے، مالک نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے. آپ کو ایک ذہنی آزمائش فورتھ کوارٹر فائنل کا ایک کلام تھا جو گزشتہ کچھ ہفتوں سے پینڈنگ ہے اور اس کے بار بار میسیج جو ہے وہ آ رہے تھے. الحمدللہ ہم نے تیار تو پہلے سے جو ہے وہ کر لیا تھا لیکن وقت نہیں مل رہا تھا، تو اس کو اب دکھانے کا وقت آیا چاہتا ہے. مٹتے ہیں جہاں بھر کے علام مدینے میں. مدینے میں بگڑے ہوئے بن
جب روزہ انور مدینے میں حاجی رو رو گئے کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو گئے کہہ دینا سلام ان سے مدینے کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے کہنا کہ شاہ عالم ایک رہے جو غم کمارا دونوں جہاں میں جس کا بس آپ ہیں سارا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام سلام لیجئے غلام آیا حاجی رو رو گئے کہہ دینا سلام ان سے حاجی رو رو گئے کہہ دینا سلام ان سے لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آئیے آپ کے جو گزشتہ ہفتے سلسلے میں میسیجز آئے تھے ان میں سے کچھ پڑھ دیتا ہوں۔ ایک میسیج تھا کہ عبدالحبیب بھائی سے کہیں کہ سرائکی زبان میں کوئی کلام جو ہے وہ اسٹوڈیو کلام ریکارڈ کروائیں۔ اگرچہ عبدالحبیب بھائی نے ذہنی آزمائش کے دوران سرائکی کلام جو ہے وہ پڑھے ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ فرمائش، اور ایک ابھی میسیج آیا ہے کہ میاں چنو سے، اور چنو یا چنو جو بھی جو ہے وہ ہے اس میں، کہ عبدالحبیب بھائی کو کہیں کہ ایک اور پنجابی کلام جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں۔ عبدالحبیب بھائی نے ابھی پچھلے دنوں جو ذہنی آزمائش ہمارا گزرا 2023 کے آخر دنوں میں، تو فرمایا کہ میں جو نا یہ جو ابھی نیا سندھی کلام ریکارڈ کیا نا نبی صحیح نور ہاں، تو یہ کلام جو ہے نا میں نے پچھلے سال ذہنی آزمائش میں پڑھا تھا، تو مجھے خود کو پڑھنے میں بڑا آسان بھی لگا اور مزہ بھی آیا، تو پھر میں نے کہا اس کا اسٹوڈیو کلام ہونا چاہیے۔ اب آپ نے فرمایا کہ ابھی میں نے جو اس بار امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں جو کلام پڑھے ہیں، اس میں سے میں نے چند سلیکٹ کیے ہیں کہ جس کو باقاعدہ اسٹوڈیو ریکارڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آسان بھی ہیں اور لوگوں کو بہت پسند بھی آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں میرے خیال میں شاید یہ کلام بھی ہے، شاید سرائکی کلام بھی کوئی ہے شاید۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ بہت اندر کی بات ہے جو سید صاحب نے جو ہے وہ آپ کو بتا دی۔ اسی طریقے سے ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں یہ آیا تھا کہ نگران شورا کا اسلامی بہنوں میں جو ویکلی بیان ہوا کرتا تھا پھر سے شروع کیا جائے۔ یہ باقاعدہ الگ سے تو نہیں تھا، لیکن وہ جو ہفتہ وار اجتماع پہلے اسلامی بہنوں کے اتوار کو ہوتا تھا، تو بہرحال آپ کا میسیج ہے، انشاءاللہ موقع لگے گا تو نگران شورا سے جو ہے وہ عرض کریں گے۔ ہم آپ کو اب جو دکھانے جا رہے ہیں وہ ایک نگران شورا کا ہی چونکہ تذکرہ ہوا ہے تو کیوں نہ نگران شورا کی باتیں جو ہے وہ سنتے ہیں۔ ایک شارٹ کلپ ہے نگران شورا کا، مسلمان کی عزت کے حوالے سے بڑی مطلب بہترین گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے یا گورا ہے مسلمان، ہمیں اس کی عزت کرنی۔ اللہ پاک نے اسے وہ دولت دی ہے جو دولت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ جو نصیب والا نہیں ہوتا اسے ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان نصیب جسے ہو چکا نا، سمجھ جائے گا یہ نصیب والا ہے، یہ خوش قسمت ہے جسے اللہ پاک نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے جسے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی جو سعادت عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ لہذا جو مسلمان ہے اس مسلمان کی ہم کو عزت کرنی چاہیے۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں سورہ منافقون کے تحت یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر مومن عزت والا ہے۔ کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اس سے کمین کہنا یہ حرام ہے۔ نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیے پیسے سے نہیں۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، باقی رہنے والی ہے، فانی نہیں۔
اسی لیے مومن کی لاش و قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ پاک کے نزدیک ذلیل ہے۔ بندہ غریب ہو، مسکین ہو، مگر ہو مسلمان تو وہ عزت والا ہے، جبکہ کوئی کتنا ہی امیر ہو یا مالدار ہو، وہ غیر مسلم ہے تو وہ عزت والا نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات ہم سب کے پیش نظر رہے تاکہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرنے کے تعلق سے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا ادب کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ جہاں تک شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے ہم مسلمان کی عزت کرتے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبہ شریف کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی پاکیزہ ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری عزت بھی کتنی بلند ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک ایک مومن کی عزت اللہ پاک کے ہاں تیری عزت سے زیادہ ہے۔ یہ فضائل ہے مسلمان کے۔ میرا جو مسلمانوں کے ساتھ رابطہ ہے، واسطہ ہے، کانٹیکٹ ہے، ملاقات ہے، ملنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، خواہ وہ میرے ریلیٹیوز ہیں، خواہ وہ میرے نیبر ہیں، خواہ وہ میرا بزنس ریلیشن ہے، یہ یوں آتے جاتے ہوئے مسجد میں ملتے ہیں، باہر ملتے ہیں، ایک مسلمان مجھے مل رہا ہے۔ مسلمان کے تعلق سے میرا ذہن کیا ہونا چاہیے، اس کی عزت، اس کے احترام، اس کے ادب کے تعلق سے میرا ذہن کیا ہونا چاہیے۔ پھر یہی مسلمان اگر پیر ہے، یہی مسلمان اگر استاد ہے، یہی مسلمان اگر والد ہے، یہی مسلمان ماں ہے، یہی مسلمان بڑا بھائی ہے، ابھی چلتے چلے جائیں گے نا، تو ان کے ساتھ چیزیں جڑتی چلی جائیں گی، جو اس سے مزید کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، نور علی نور کے، ایک چیز آلریڈی ہے ہی جو اس بات، پھر وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ اور زیادہ عزت والا ہے، اور زیادہ یہ اس بات کا یہ مستحق ہے۔ امام ہے، مؤذن ہے، مسجد خادم ہے، ان سب کی عزت ہے، سب کا احترام ہے، مقام و مرتبے کے ساتھ، اور مسجد ان کی چیزیں بڑھتی چاہیے۔ بڑے ایک سمپل ایک مسلمان ہے، کوئی اور ٹائٹل اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف اس کا مسلمان ہونا ہی اس کی عزت کروانے کے لیے ہمیں بیان کرتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے گی اللہ تعالیٰ پر اور اس کے پیارے رسول پر ایمان لایا ہے، وہ عاشق رسول ہے، عاشق صحابہ ہے، وہ عاشق اہل بیت ہے، ہم اس کی عزت کریں گے، اس کی بے عزتی نہیں کریں گے، اس کو رسوا نہیں کریں گے، اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ اور جو ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ایک گندگی بس جاتی ہے، بیٹھا بیٹھا ان کے خلاف ان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے، الٹے سیدھے نام رکھ لیتے ہیں، الٹے سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن میں کتنا سورہ حجرات میں واضح طور پر فرما دے، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان ہی بھائی بھائی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیزیں رکھے گا، بلکہ اپنے سینے کو مسلمانوں کے کینے سے پاک رکھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ نگران شورا کا کلپ دیکھا آپ نے، بہت پیارا۔ نگران شورا کے حوالے سے سوال ہے کہ اب نگران شورا کا جو پروگرام ہے ماضی کی یاد ہے وہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس سے پہلے ایسے اور بہت سارے پروگرام ہیں نگران شورا کے جو نہیں آ رہے، تو جو اصل میں وقت ہوتا ہے ایک پروگرام کا، تو ایک عرصے تک جب چلتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک نیا پروگرام، کل آپ نے دیکھا ماشاءاللہ پچھتاوا کر کے جو ہے وہ نگران شورا نے، الحمدللہ ایک کافی عرصے سے نگران شورا کے پروگرامنگ کا ایک گیپ تھا، تو اللہ نے چاہا تو یہ اللہ کے کرم سے الحمدللہ یوں سمجھے کہ ایک فل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نگران شورا کے اس وقت ہفتے میں 3 پروگرام ڈیفرنٹ نوعیت کے جو ہے وہ اپنا چل رہے ہیں۔ جمعہ کل آپ نے پچھتاوا دیکھا، کل اتوار انشاءاللہ 3 بجے روشنی ہے، اور پھر پیر کو جو ہے وہ سبق آموز خبریں سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک میسیج ہے فیس بک پر کہ جنید بھائی کا بھی کوئی پروگرام ہونا چاہیے ہفتے میں۔ جنید شیخ بھائی جو ہیں وہ بالکل پروگرام میں نظر ہی نہیں آتے ہیں، ایون کہ اس دفعہ تو ذہنی آزمائش میں بھی نظر نہیں ہے، لیکن وہ اس والے آپ کے اس پروگرام میں تو آ ہی گئے تھے جی، اس میں تو پہنچ گئے تھے۔ یہ اصل میں چونکہ ان کی ایک اپنی مصروفیت ہے، صبح یہ جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں آتے ہیں۔ بہرحال آپ کا میسیج ہے، انشاءاللہ ہم اپنی جو مجلس ہے اس سے عرض کریں گے، جو ان سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، تو دوبارہ ان کو جو ہے وہ عرض کریں گے۔ یہ جنید بھائی کی ماشاءاللہ مطلب علم دین سے محبت ایسی میں نے دیکھی ماشاءاللہ، میں الگ سے بھی ملاقات بھی ہوتی رہی پرسنل، تو یہ صرف جامعۃ المدینہ میں پڑھانے کی وجہ سے رات کے محفلیں نہیں لیتے، نہیں کرتے، نہیں لیتے، بس مجھے صبح پڑھانے کے لیے جانا ہے، اتنا ماشاءاللہ علم دین سے شغف ہے۔ اسی طرح ایک میسیج ہے کہ ذوق ناز سیزن 8 میں ایپیسوڈ نمبر 10 میں اشفاق بھائی نے شامی بزرگ کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، وہ سنا دیں
اور 1000 مرتبہ درود پاک کی انہوں نے نیت پیش کی. ماشاءاللہ. چلیں جی، سید صاحب تیزی سے کمنٹس پڑھ رہے ہیں اور یہ کچھ نکلنا چاہ رہے ہیں. ٹائم اگرچہ نکلتا جا رہا ہے لیکن ہم نے جو دوسرا ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے کوئز جو ان سے پوچھنا ہے تو وہ اب اس کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. دکھائیں جی. کل ہے، بہرحال آپ نے پورا کرنا ہے. دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا. اتنے سارے باکس خالی چھوڑ، اتنے سارے باکس آپ کے لیے ہم نے خالی چھوڑے ہیں. صحیح ہے، آپ نے بہت اچھا یا ہے اس میں یا لگائیں اگر ہے تو زیادہ زیرو لگائیں، یا زیرو لگائیں یا لگائیں. نہیں نہ دیکھیں یہ لگائیں بھائی، زیرو لگائیں ان کا. واو ہے اس میں. اچھا، یہ عام طور پر بڑے والے میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ بہت سارے الفاظ جو ہے وہ لگ سکتے ہیں، لیکن لگائیں بھائی ان کی غلطی لگائیں. شروع میں 2 غلطیاں کرنا آپ کا جو ہے وہ ضروری ہے میرے کو لگتا ہے. اب آپ ہر دفعہ ہی مطلب الف واو یا، اب گزشتہ آپ نے واو یا لگوائے، الف چھوڑ دیا تھا. الف آپ نے لگے ہوئے لگا کہ اس دفعہ لگا دیا نا. تو دال ہے اس میں، لگاؤ بھائی، غلطی لگاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. دراصل میں ٹائم بچا رہا ہوں آپ کا، پتہ ہے آپ سوچیں ذرا اس کو. آپ کا ٹائم بچا رہا ہوں. میرا ٹائم بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ناظرین کی فرمائش جلدی سے زیادہ پوری نہیں وہ تو پوری ہیں، یہ بھی ایک قسم کی آپ اس کو فرمائش. نیتوں پر ثواب ملتا ہے نا، اچھی نیتوں تو پھر. اچھا، کیا واقعی آپ کی اس وقت یہ نیت تھی؟ الحمدللہ نیت میری یہ تھی کہ جلدی جلدی اس کو نمٹائیں. ہاں، آپ فی الحال نپٹائیں. اب بتائیں نا 3 غلطیاں ہو گئی ہیں. بہرحال یہ ایک، اچھا یہ چلے مجھے دیکھیں میں تو اٹک رہا ہوں، سمجھ میں آتی، آپ کیوں رک رہے ہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ ایسا ہنٹ نہ دے دوں کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پہنچ جائیں. یہ بیسیکلی ایک کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ کی شائع، بالکل جو ہے وہ اپنا مکتبۃ المدینہ کی ہے. فیضان رمضان. اچھا، یہ اور ان کے جو ہے وہ اس کے جو مصنف ہیں ان سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ رہی ہے، اور اب بھی آپ چاہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ میں نے اس کو حیات سے متصف کر دیا. گزشتہ جو تھے بزرگ جو تھے، بزرگ امیر اہل سنت کی اگر یہ کتاب ہے تو کتاب امیر سنت کی 1-2 تھوڑی ہیں ماشاءاللہ. ہاں وہ تو صحیح ہے، لیکن چلیں ان کی نہیں ہے. مکتبۃ المدینہ کی شائع کی کتاب. ناظرین میں سے اگر کوئی پہنچا ہو، اور اچھا نہیں آپ نہیں بتا سکتے، ہمارے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ ایک جلد پر مشتمل نہیں ہے، جلدوں پر مشتمل ہے. اچھا سواد ہے اس میں. اچھا ہے بھائی، مدینہ کا سفر بھی رہا ہے الحمدللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب کے ساتھ. را ہے اس میں، را، تو، جیم، 2 نون لگا دیں. صراط الجنان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی، یہ بہت پیاری کتاب ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. امیر اہل سنت ابھی پچھلے دنوں جو جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کا جو ہوا تھا ختم بخاری شریف، اس میں ترغیب دلائی کہ یہ تفسیر یہ والی پڑھیں، اور اتنی آسان تفسیر ہے کہ ماشاءاللہ پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا بھائی واقعی کیا بات ہے. آپ کو ایک میسج ہمیں آیا تھا، وہ جو ایک PSM ریکارڈ ہوا تھا. والد جو ہے وہ اپنا بچے سے بار بار ایک چیز پوچھتا ہے جس میں جو ہے نا وہ بچہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے. اس پر ایک بہت بہترین میسج جو ہے وہ دیا گیا ہے، وہ PSM آپ کو دکھاتے ہیں. دونوں باپ بیٹا ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. والد محترم جو ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھے، انہوں نے کتاب آنکھوں کے سامنے سے ہٹائی اور بیٹے کو کہا، بیٹا دیکھنا ہے کیا؟ ابا کبوتر ہے. یہ کہتے بیٹا پھر سے اپنے کام میں مگن ہو گیا. والد جو اب اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے، جانے ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ انہوں نے دوسری بار پھر مسکراتے ہوئے انداز میں پھر شرارت بھرے لہجے میں بیٹے کو مخاطب کیا، بیٹا دیکھنا ہے کیا؟ ابا بتایا تو ہے کبوتر ہے، اور کیسے بتاؤں؟ والد نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر سے کتاب پڑھنے لگے، اور بیٹا اگین کام میں مشغول ہو گیا. والد نے ایک بار پھر اسی شرارت مگر تجسس بھرے انداز میں پھر بیٹے کو آواز دی، بیٹا دیکھنا ہے کیا؟
ابا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں کام میں مصروف ہوں. آپ کو میں 2 بار بتا چکا ہوں کبوتر ہے, لیکن جانے آپ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں اور ایک سوال بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں. بتا تو دیا ہے کہ کبوتر ہے, کبوتر ہے. اس بار والد نے اپنے بیٹے کا لہجہ دیکھا تو ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. وہ بے ساختہ وہاں سے اٹھے اور جا کر الماری سے ایک ڈائری نکالی اور اس میں موجود ایک تحریر کو پڑھنے لگی. اسی دوران بیٹے کو کچھ محسوس ہوا کہ شاید اس کے والد کو برا لگ گیا, تو وہ اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا. دیکھا تو والد اپنی پرانی ڈائری, جس میں برسوں پرانی ایک تحریر لکھی تھی, پڑھ رہے تھے, جس میں لکھا تھا, میں آج چھٹی کے باوجود دفتر کا کچھ کام گھر اٹھا لایا تھا. بیگم کو کچھ کام کرنا تھا تو انہوں نے صاحب زادے کو میرے پاس بٹھایا اور کام میں مصروف ہو گئی. میں بھی کام میں مصروف تھا تو اسی دوران ایک کبوتر دروازے میں آ بیٹھا. تو صاحب زادے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ کبوتر. میں کام میں شدید مصروف تھا, لیکن اس کی کیوریوسٹی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. اس نے کم و بیش 30 بار مجھ سے ایک ہی سوال پوچھا اور میں یہ سوچ کر خوشی خوشی اسے جواب دیتا رہا کہ وہ سیکھ رہا ہے. لیکن آج باپ نے بیٹے سے تیسری بار وہی سوال کیا, پوچھ لیا کہ بیٹے کو برا لگ گیا. باپ کی ڈائری میں لکھی یہ تحریر پڑھتے ہی بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور والد کے گلے لگ کر رونے لگا. ویورز, ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے, اور والدین جو ہمیں نہ جانے کیسے کیسے پال پوس کر یہاں تک پہنچاتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے بھوک پیاس کاٹ کر ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں, ہمیں آگے بڑھاتے ہیں. لیکن جب ہم کچھ بن جاتے ہیں, جب ہمیں چلنا آ جاتا ہے, تو نہ جانے ہم خود کو کیا سمجھنے لگتے ہیں. یقین جانیے, والدین وہ نعمت ہے جن کا آلٹرنیٹ کہیں موجود نہیں. کائنات کی ہر شے مل سکتی ہے, لیکن والدین دوبارہ نہیں مل سکتے, نہ ہی ان کا آلٹرنیٹ مل سکتا ہے. خدا را اپنے والدین کا احترام کیجیے. حدیث مبارکہ ہے, وہ یعنی والدین تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. یہ اگر واقعی مطلب بندہ سوچے, صحیح صاحب, ہمارے گھر پہ بھی الحمدللہ بچے ہیں, چھوٹی بچی بھی ہے میری. آپ کو بھی جو ہے وہ اپنا بعض اوقات یہ واقعی اس عمر میں بعض چیزوں نا 2 3 4 5 دفعہ جو ہے وہ اپنا بولتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہترین جو ہے وہ سبق ہے. مطلب اپنی اولاد کو نا خوشی خوشی جواب دے رہا ہوتا بندہ, کہ وہ جیسے نے کہا نا کہ سیکھ رہے ہیں, بالکل یہ سیکھنے کے عمل کے نا, تو خوشی خوشی جواب دے رہا ہوتا ہے. مگر جب یہی بیٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا بات ہے. چلیں جی, آپ کو اب شاید زیادہ تو ہم اور چیزیں نہ دکھا جائیں, اور ایک کلام وقار بھائی کا جو ہے اس کی فرمائش آئی تھی, دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے. میں اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے. تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو انہیں سے دور بھاگے جن تجھے پہ پیار آئے, تو انہیں سے دور بھاگے جن تجھے پہ پیار آئے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی,
چلیں جی سلسلے کا وقت ہوا ختم اور اب آپ کو انشاءاللہ قرآن اندازی دکھاتے ہیں. اس دوران سید صاحب ایک آدھ کوئی شعر باقی ہے تو وہ پڑھ دیجیے گا اور بقیہ جو ہے وہ انشاءاللہ کیونکہ ابھی کال سینٹر کے واٹس اپ نمبر کے تھرو کافی سارے آئے ہیں میسیج وہ میں پڑھ نہیں پایا تو انشاءاللہ ان کو لکھ کے لاؤں گا آئندہ کے لیے بھی. وقت ہے چلیں جی دکھائیں جی قرآن اندازی. یہ نام اسکرول ہو رہے ہیں سید صاحب تو کچھ ایک تو آپ کی طرف ہے نا وہ پڑھ دینا. رمضان اور مہمان اسکرول ہو رہے نام جی جی ہو رہے ہیں تو آپ وہ اگلے اس میں سناتے ہیں. اچھا اگلے والے اس میں. مدینہ بنت عبد الغفار اتاریہ کراچی سے ہیں. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے انشاءاللہ آپ کو تبرکات پہنچائے جائیں گے. ماہنامہ فیضان مدینہ کی قرآن اندازی دکھائیں جائیں. جی ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. آمین. مدینہ بنت انور زیب کراچی آج دونوں تحفے کراچی ماشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم آپ بھی رابطہ کیجئے اپنے محرم کے ذریعے. آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 انشاءاللہ نسخے پیش کیے جائیں گے. اللہ نے چاہتا ہو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل